تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا دنیا کی محبت اور آخرت کی کراہیت، موت کی کراہیت ہے ہمیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، اللہ سے ملنے کا، اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہمارے دل میں میرے دوستو، ہمیں یہ سڑی گلی سڑی گندی بدبودار دنیا پسند ہے۔ یہ دنیا ہمیں دے کیا سکتی ہے؟ معاف کرنا آپ کو بٹھا لیا تھوڑی دیر کے لیے، یہ دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ یہاں تو آدمی اگر خوش بھی زیادہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ہاں؟ موت کے وقت کی بعد کی زندگی، موت دنیا سے جانے لگے، ہاں؟ ہمارے نبی نے صحابہ کو مغیبات پر اٹھایا، یہ امت مغیبات پر اٹھی ہے، اور نبی جس بات کو کرتا ہے امت وہی بات کرتی ہے۔ ہم مغیبات پر اٹھے ہیں، آخرت کا شوق۔ قصیدہ بردہ آپ کو پتہ ہے نا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام بصیری رحم اللہ بالکل پیرالائز تھے، فالج ان پر اتنا سخت تھا کہ زبان بھی نہیں ہلتی تھی، صرف پلکیں ہلتی تھی۔ اپنے سینے میں 154 اشعار لکھے رسول اللہ پر، کتنے جناب؟ 154 اشعار لکھے۔ تو ایک دن خواب میں زیارت ہو گئی، پوچھا کیا عبداللہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا۔ اچھا چل مجھے وہ اشعار سنا جو تو نے میرے لیے لکھے ہیں۔ رسول اللہ زبان بھی نہیں چل سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی مردہ، وہ ایسے کر کے ان پر پھینکی، تو پھینکی تو وہ پورا جسم ایک دم جان آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو وہ اشعار سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند سنتے رہے سنتے رہے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ بردہ بھی وہیں رکھا ہوا اور سارا جسم، تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے بھاگے، تو ایسی دوڑ لگی جیسی بھاگے، ایک فقیر نے روک لیا، ہاں عبداللہ رک، کہا کیا کیا کیا؟ وہ اشعار ذرا دوبارہ سنا دے۔ تجھے کیسے پتا؟ کہا جب اللہ کے نبی کو تو سنا رہا تھا میں بھی ساتھ نہیں کھڑا سن رہا تھا۔ تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، یہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں ہے۔ آپ پڑھو گے نہیں تو پھر وہ آپ کا رہے گا نہیں، دعوت کا کام کرو گے نہیں تو دعوت رہے گی نہیں۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو آپ کو ہم کو سب کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے ساتھ انشاءاللہ، ساتھ پڑھو۔ دیکھو یہ ہے اللہ کا گھر، یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے، اور اتنا اللہ کے ہاں قبول ہوا وہ کلام، تو اس کو جب ایسے مل کے پڑھو گے، یہ مجلس پوری کی پوری اس وقت اس بات کا یقین ہے نا کہ آسمان تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس کو، ہاں؟ اب یہ اس کے بعد جائیں گے اوپر فرشتے سارے اللہ کے سامنے، ہاں؟ ایک ایک کا نام لے کے بتائیں گے یا اللہ یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی سب بیٹھے رہتے، اللہ کے سامنے آپ کا ذکر ہوگا، نام لے کے ذکر ہوگا، ہے نا؟ تو اس مجلس کو ایسی بناؤ، جاتے جاتے ایسی بناؤ، اور آپ بھی جو باہر کھڑے ہوئے ہو آپ بھی اس مجلس کا حصہ ہو، ہاں؟ کیونکہ روایت میں آتا ہے آخر کے اندر وہ ایک ایسے ہی نا، مطلب ایک آدمی، فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ ایک آیا تھا، وہ اس کا موڈ کوئی نہیں تھا، وہ تو کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے، اس کے صدقے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ نماز دھیان کے بغیر پڑھو گے، صحیح نہیں پڑھو گے تو گندے کپڑے کی طرح منہ پہ ماری جائے گی، ایسا ہی ہے مولوی صاحب؟ لیکن یہ مجلس اتنی برکت ہے کہ بھولے بھٹکے بھی اگر اس میں آ گئے تو مغفرت ہو جائے گی۔ تو جو دھیان سے بیٹھے گا وہ کتنی اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے اللہ، وہ دھیان کے بغیر قبول نہیں ہے، یہ دھیان کے بغیر بھی قبول ہے یہ مجلس اللہ کے ہاں۔ تو جو دھیان سے بیٹھا ہوگا وہ، ہاں
مل کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو یہاں پر داخلہ شروع ہے حفظ کے لیے اور درس نظامی کے لیے اور تعلیم بالغان کے لیے. یہ روزانہ 1 گھنٹے مغرب کے بعد ہوتا ہے. اور یہ کیا جی چھوڑ کر جو آیا تھا وہ اس مدرسے سے ہیں جنید بھائی، آپ کے اصرار کے باوجود ARY کو چھوڑ کر جو آیا تھا وہ اس مدرسے کی وجہ سے ہے. چلو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ ARY پہ تھے. میں نے ان سے عرض کی ابھی آپ نہ جائیں، اور وہاں پر لوگ بھی اور علماء کرام بھی آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں، آپ ابھی نئے نئے آئے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا میرے لیے ایک ایسی ضروری وجہ ہے کہ مجھے آپ جانے دیں. تو اب مجھے سمجھ میں آیا وہ وجہ آپ لوگ تھے. تو یہ تو بہت بڑی وجہ ہے. اے علی ایک بھی تیرے ہاتھوں ہدایت پا جائے تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو، ایسی محبت کرنے والا آپ سب حضرات سے اللہ نے اتنا بڑا ایک عالم آپ کو دیا ہے. میرا بڑے عرصے سے تعلق ہے مولوی صاحب سے، اور میں نے ان کے علم سے بے شمار لوگوں کو نفع حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے دوستوں اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت رکھو. یہ محبت کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ آپ کی نسلوں میں علماء کرام پیدا کرے. میں یہ سوچ رہا تھا، ایک دفعہ میں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو اس بستی میں بھیجا جہاں ان بچوں کا مال چھپا ہوا تھا، اور ان اللہ کی 2 ایسی بزرگ ہستیوں نے ان بچوں کے لیے دیوار بنائی تاکہ ان کا مال چھپا رہے، صرف اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا. تو میں نے پوچھا یہ باپ نیک تھا یا دادا نیک تھا؟ تو وہ مسکرانے لگے، فرمانے لگے میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ نہ وہ باپ تھا نہ دادا تھا، 11 پشت اوپر تھا. وہ ان بچوں سے 11 پشت اوپر ان کا وہ صالح باپ تھا کہ اس کی 11ویں نسل کو اللہ کیسے اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور اتنی بزرگ ہستیوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ ان کی مدد کرو. میرے دوستو، ان علماء کرام کی دل میں محبت رکھو تو تمہاری نسلوں میں اللہ رب العزت علماء کرام پیدا فرمائیں گے اور قرآن کے حفاظ پیدا فرمائیں گے. اور کوئی ایک کو بھی اللہ نے اہل ہونے کے لیے چن لیا تو تمہاری قبر بھی مزے کی، تمہاری برزخ بھی مزے کی، تمہارا محشر بھی مزے کا، تمہارے سوال جواب بھی مزے کے، تمہارا پل صراط بھی بن جائے گا، سب بن جائے گا. تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا بھائی علماء کرام کی قدر کریں. میں نے علماء کرام سے بدتمیزی کرتے ہوئے کسی آدمی کو اس دنیا میں نفع حاصل کرتے نہیں دیکھا. میں نے اس کی دنیا بھی خراب ہوتے دیکھی، اور اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے کہ اس کی آخرت خراب نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر علماء کرام کی کسی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو بے باک ہو کر ان کو آگے سے جواب نہ دیا کریں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.